اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو ایک عجیب و غریب اور حیران کر دینے والا قصہ پیش کریں گے کہ ایک جانور شکل تبدیل کر کے انسان بن گیا۔ ناظرین کرام، شیخ محمد حبیب البدری اپنی کتاب الکرامات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کچھ روایات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کو مانوس کر کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا تو کیا وہ پرندے ہم جنس تھے یا ایک دوسرے سے مختلف؟ اگر تم چاہو تو تمہیں ویسا کر کے دکھاؤں؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے مور ادھر آ جاؤ۔ اسی وقت ایک مور حاضر ہو گیا۔ پھر کہا، اے کوے ادھر آؤ۔ فوراً ایک کوا آ گیا۔ پھر کہا، اے باز ادھر آؤ۔ اسی وقت ایک باز حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے کبوتر ادھر آؤ۔ فوراً ایک کبوتر آ گیا۔ چاروں پرندے آ گئے تو آپ نے فرمایا، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ایک کا گوشت دوسرے میں ملا دو، لیکن ہر ایک کے سر کو بحفاظت رکھو۔ اس کے بعد آپ نے مور کے سر کو پکڑ کے کہا، اے مور، ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں پر اور اس کے سر کے ساتھ مل گئے اور وہ ایک صحیح سالم مور بن گیا۔ اسی طرح دوسرے تینوں پرندوں سے معاملہ کیا اور وہ بھی زندہ ہو گئے۔ ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 10,000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اس پیسے سے کوئی سرائے جگہ خرید لیں تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنے اہل و عیال سمیت اس میں رہنے لگوں۔ حج سے واپسی پر وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے بہشت میں سرائے خرید لی ہے، جس کی پہلی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری حضرت مولا مشکل کشا پر، تیسری جناب حسن مجتبیٰ پر اور چوتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ لو میں نے پروانہ لکھ دیا ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو کہا، میں اس پر خوش ہوں۔ چنانچہ وہ پروانہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی بیمار ہو گیا اور وصیت کی کہ اس پروانے کو میری وفات کے بعد قبر میں رکھ دینا۔ لواحقین نے تدفین کے وقت اس پروانے کو بھی قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا ہوا تھا اور اس کی پشت پر یہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے دعا کی، التماس کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ عطا کرے کہ میں بہت سے حج کروں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اسے اتنا دے کہ 50 حج کر لے۔ چنانچہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ مزید وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جعفر صادق کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک آپ نے ان سوکھے درختوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں ہمارے لیے جو رزق ودیت کیا ہے اس سے ہماری ضیافت کرو۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنگلی کھجوریں آپ کی طرف جھک رہی تھیں جن پر ترخوشے لٹک رہے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا، میرے پاس آؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھا لو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھجوریں کھائیں۔ ایسی شیریں کھجوریں میں نے اس سے پہلے کبھی نہ کھائی تھی۔ اس جگہ پر ایک عرابی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، آج جیسا جادو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، ہم ساحر و کاہن نہیں ہوئے، ہم تو دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بدل جائے اور تم ایک کتے میں متشکل ہو جاؤ۔ عربی چونکہ جاہل تھا اس لیے کہنے لگا، ہاں ابھی دعا کیجئے، دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دعا کی تو وہ فوراً کتا بن گیا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اس کا پیچھا کرو۔ میں اس کے پیچھے گیا تو اپنے گھر میں جا کر ماں، بچوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ انہوں نے اسے مار کر بھگا دیا۔ میں واپس آیا
تو تمام حال کہہ سنایا۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس پہ رحم کھا کر دعا فرمائی، وہ شکل انسانی میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عرابی، میں نے جو کہا تھا اس پر یقین ہے یا نہیں؟ کہنے لگا، ہاں جناب، ایک بار نہیں، اس پر 1000 بار ایمان اور ایقان رکھتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔